غور کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہماری دعائیں اتنی باثر نہیں ہوتی جتنی ہم سے پہلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں کے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے جتنے آج کل ہمارے ہیں۔ آج کا ایک معمولی سا کارخانے دار، ایک چھوٹا سا سرمایہ دار بھی اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ شاید کسی مغل بادشاہ کے تصور میں بھی نہ تھی۔ ان لوگوں کی زندگی خوشگوار تھی، لیکن ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس سفر کے لیے گاڑیاں، جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں تھے۔ ان کی سڑکیں بس نام کی سڑکیں تھیں۔ وہ سفر کیا کرتے تھے گھوڑا گاڑی میں اور ہاتھی کی پشت پر۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ آج ایک عام آدمی اتنی آسائش میں رہتا ہے، اتنے آرام میں رہتا ہے، اس کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن دل بجھا ہوا ہے۔ شاید زندگی کی بے ترتیبی میں گھر چکا ہے۔ کثرت مقاصد نے آج کے انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر چیز نقلی اور سطحی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں کہیں سے درد کی فریاد اٹھتی تو سارے زمانے میں احساس کی لہر دوڑ جاتی۔ آج لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے ہیں، لیکن عیاشیوں کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ شاید ہم ترتیب کی سب حدیں روندنا چاہ رہے ہیں۔ کل تک بیٹیوں کی رخصتی ایک درد کا سما تھا۔ ماں بیٹی جب ملتی تو کہتے ہیں کہ آسمان کے ٹکڑے ہل جاتے تھے، لیکن آج کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلہن رخصتی کے وقت رو نہیں سکتی، اسے پتا ہے کہ رونے سے اس کا سینکڑوں روپے کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ایک نقلی چہرہ اصلی غم پر چڑھا دیا جاتا ہے اور کیفیت کی ترتیب بے ترتیب کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ موجودہ دور شاید کیفیات شکن ہے۔ خلوص، وفا اور استقامت، یارانے، دشمنیاں سب بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی گھٹتے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے گنبد اور مینار بھی اپنے قدیم اور پرخلوص انداز سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکروں کا شور ہے، تبلیغ کا زور ہے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جس کی طبیعت چاہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور رٹی رٹائی ایک تقریر دے مارے۔ بے بسی ہے۔ وقت قیام بھی سجدے میں گزر جاتا ہے۔ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے اور تبلیغ کس رخ پر؟ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ آپ نے کھجور کی چٹائی کا بستر بنایا ہوا تھا۔ آپ کے لباس مبارک میں پیوند تھے۔ آپ سب سے زیادہ معزز انسان بنائے گئے، اور آپ کے ماننے والے آپ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی اس زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ حضور اکرم نے شادی کی تقریبات کو سادہ ترین رکھنے کا حکم فرمایا۔ آج حضور کے ماننے والے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لڑکی والے بارات کے استقبال اور طعام پر بے دریغ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، بارات سے پہلے رسم حنا بندی ادا کی جاتی ہے۔ راتوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے والے مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے سرعام گانا بجانا کرتے ہیں۔ ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں
اور اپنے مسلمان ہونے کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادیوں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور بارات میں کسی بڑے سیاسی جلسے کا رنگ نظر آتا ہے۔ کیا بنے گا؟ امیر پیسے کی نمائش کر کے غریب کو مزید غریب کر دیتا ہے، اور غریب کی بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں ہی بنی رہتی ہیں۔ انہیں دلہن بننے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر شعبہ اپنے اصل سے باہر آ گیا ہے، ہر ترتیب ٹوٹ گئی ہے۔ کسی زمانے میں استاد کردار ساز ہوتے تھے، بچوں میں عظمت کردار پیدا کرتے تھے، روحانیات کا درس دیتے تھے، زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتے تھے، اور آج کچھ اور ہی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ درسگاہیں کچھ اور قسم کے انسان پیدا کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے، لیکن ہم نے خود جو اسلامی معاشرہ بنایا ہے اس کی حالت بے ترتیب ہے۔ ہم بچوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامی روحانی معاشرہ پیدا ہو۔ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم عجیب قوم ہیں۔ عبادت عربی میں کرتے ہیں، دفتروں میں انگریزی لکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں۔ ہم عام طور پر گفتگو اردو میں کرتے ہیں، گھروں میں اور بے تکلف ماحول میں مادری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم اقبال کے کلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی پہ اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ قائد اعظم کو بابائے قوم مانا جاتا ہے اور ان کے دیے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے جن کا حق ہے۔ ہم رحمدلی کا سبق دیتے رہتے ہیں، اس کے فوائد اور محاسن بیان کرتے ہیں، لیکن کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اتنے امیر ہیں کہ بس بے حساب امیروں کا مال بڑھتا جا رہا ہے اور غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا یہ ترتیب بنے گی؟ کیا رحمدلی ہوگی؟ کیا بھائی چارہ ہوگا؟ کنارے پر آ جائیں گے تو امدادی کیمپ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے، لیکن ڈوبنے والے کے پاس تو کوئی امداد نہ پہنچا سکا۔ یہ وسائل کی بات نہیں ہے، یہ احساس اور جذبات کی بات ہے۔ ٹیلی ویژن پر کشتیاں دیکھنے والے کیا سیکھیں گے؟ ظلم دیکھنا اور ظلم کرنا پسندیدہ مشغلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح شرم و حیا کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں نئے نئے لفظ شامل کیے جا رہے ہیں۔ گینگ ریپ ایک عام روزمرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے اخبار ملک میں ہونے والے گناہ اور جرائم کو نمایاں سرخیاں دے کر عوام کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ سنسنی خیزیت کا مادہ پیدا کرنا ایک کاروبار ضرورت بن گیا ہے۔ فلمیں، ویڈیو فلمیں دن رات قوم کے کردار پر زہر گھول رہی ہیں۔ ہمارے بچے دیکھتے دیکھتے کچھ اور سے اور ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل کو ساری ترتیب کو مکمل طور پر بے ترتیب کر دیا جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ساری ترتیب ختم ہو جائے گی، شاید وہی وقت قیامت کا ہوگا۔ باپ بیٹا اور ماں بیٹی کے درمیان حجابات اٹھ چکے ہیں، کیسا ادب اور کیا لحاظ۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور پھر سے ترتیب نو پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کا دکھ محسوس کرے، بلکہ انسان کو انسان تو سمجھے۔ یہ فنا کی بستی ہے، یہ وقت کا عبرت قدہ ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے فرعونہ لانتی ہو کر نکلے، یہاں سے کوئی چیز اٹھائی نہیں جا سکتی۔ زمینیں انتقال کراتے کراتے بندے کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں
اور آنے والی نسل مال کے انتظار میں ہماری رخصت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور جو نہیں ہو رہا وہ ہونا شروع ہو جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک وحدت میں پھر سے پرو دیے جائیں؟ کیا تمام علماء، تمام مشائخ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا اس قوم کو وہ وقت نہیں مل سکتا جس کے آنے کی دعا کی جا رہی تھی؟ کیا وہ قربانیاں جو شہید ہونے والوں نے پیش کی، ان کو رائگاں ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا؟ یہاں اپنے دیش میں بہت سے لوگ خود کو پردیسی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیا قوم حاکموں اور محکوموں میں تقسیم ہو جائے گی؟ کیا اسے امیر اور غریب میں بڑھ جانا چاہیے؟ کیا سکھی لوگ دکھیوں کا آسرا نہیں بن سکتے؟ کیا موجودہ بے ترتیبی پھر حسن ترتیب میں نہیں بن سکتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ اس کے فضل کے انتظار کا وقت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے عمل سے دراصل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک ماں ہے، اس کا ایک بیٹا مرے یا دوسرا مر جائے برابر ہے۔ اپوزیشن بھی ایمان سے کام لے اور حکومت بھی خلوص کے ساتھ کام کرے۔ قوم اور ملک مزید کسی صدمے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم سارے ملک میں رحم کریں، اس کی خدمت کریں اور قوم کی تشکیل کریں، اور پھر عناصر میں ظہور ترتیب پیدا ہو جائے گی۔